نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين هذه الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ چند جمعوں سے داماد نبی خسر عمر خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور اس کو طول اس لیے دیا جا رہا ہے، یعنی اس بات کو لمبا کر رہا ہوں اور تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بنیاد بنا کر بے شمار لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا تھا کہ تمہارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کہ کچھ لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے
ان کو مسلمان ماننے سے ہی انکار کر دیا اور کوشش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، سرے سے ان کا خاتمہ ہی ہو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ایک طبقہ وہ بھی تھا۔ اور صحیح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ ہیں جو نہ ان کو مجرم مانتے ہیں نہ ان کو خدا مانتے ہیں، بلکہ ان کو اللہ کا ایک بڑا برگزیدہ اولو العزم پیغمبر اور رسول مانتے ہیں۔ اور خود یہی اپنے بارے میں قرآن کی زبانی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی ہم تک پہنچی کہ انہوں نے بچپن میں ہی اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا، اپنی اماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہوئے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تین باتیں انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ اس وقت کتاب عطا ہوئی نہیں تھی، لیکن اللہ کی باتیں تو اتنی یقینی اور پکی ٹھکی ہوتی ہیں کہ جو گویا ہو چکی۔ یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آخرت کے تذکرے میں قرآن نے جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ ماضی کے صیغے میں بیان کی، فیوچر میں نہیں، مستقبل میں، کہ ایسا ہوگا، بلکہ ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کی بات اتنی محکم اور پکی ہے کہ جو ہونا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا، یعنی اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک بات ہو چکی ہے، اب اس کو کیا کہا، تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی اللہ کتاب دیں گے یقینی طور پر۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، یہ بچپن میں اعلان کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آقا نے کیا فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تک آدم کا ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ اللہ کے علم میں یا اعلان میں تو وہ اللہ جب سے ہیں تو اللہ نے اپنے اس حبیب کو پیغمبر کا درجہ دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بالکل اسی طرح تین طبقے، حضور کا فرمان بالکل 100% سچا ہو کر سامنے آ چکا تاریخ میں، کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا الزام لگایا ان کی زندگی میں، اور ان سے الگ ہو گئے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے حضرت علی نے خود جنگ کی کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، اور جس نے یہ عقیدہ مسلمان ہونے کے بعد اختیار کیا وہ مرتد ہے، اور اس کی سزا قتل ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ایسے لوگوں کو قتل کی سزا دی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں نعوذ باللہ علی ہی اللہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے سزا دی کہ یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھا جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا تھا، ان کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود، ان کے مد مقابل آ جانے کے باوجود
ان کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کی تائید کی کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم دونوں فریق مسلمان ہیں۔ ہاں، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے بدلہ لیا جائے پھر خلافت کا اعلان ہو، اور میں کہتا ہوں پہلے خلافت کے قدم جمنے چاہیے پھر بدلہ لیں گے۔ یہ اختلاف ہے، باقی ہم دونوں مسلمان۔ آپ کا جو مرتبہ، جو حیثیت، جو شان اللہ کے پاک پیغمبر نے متعین فرما دی، امت کو بتا دی، وہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اپنی طرف سے ٹوٹے لگانا، جوڑ لگانا، بدعت کو کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ بدعتی قرآن و سنت کے اس خالص سونے کے اندر اپنی ملاوٹ کر کے اس کو بھی سونا کہتا ہے، امت کو دھوکہ دیتا ہے۔ اپنی طرف سے عقیدہ اور کوئی عمل، کوئی رسم گھڑ کر یہ کہے کہ دین ہے، دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی۔ اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی نیکی نظر آتی ہو۔ لوگ کہتے بھی ہیں، لو جی حرج کی ہے دیش، یہ روٹی اگے رکھ کے قرآن پڑھ دیے پھر کی حرج؟ تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو کہ کیا حرج ہے۔ ان کے زمانے میں روٹی بھی تھی اور قرآن بھی تھا۔ تو جو چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر اور صحابہ کے دور میں موجود تھیں، اگر وہ نیکی کے کام ہوتے تو خود پیغمبر اور صحابہ نیکی میں بہت حریص تھے۔ اور بدعات جتنی ہوتی ہیں، غلط رسمیں، وہ دین یکدم نہیں بنتی، آہستہ آہستہ بنتی۔ شروع میں لوگ کہتے ہیں اچھا جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے جی آج کل موبائلوں پر پیغامات میں جمعہ مبارک کہنے کی رسم چل پڑی۔ اب اس میں کوئی بظاہر بری بات نہیں ہے، جمعہ ہے اور یقیناً برکت والا دن ہے۔ آقا نے فرمایا سورج دنوں پر طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور یقیناً ہے۔ لیکن یہ جمعہ حضور کی زندگی میں تھا یا نہیں؟ 100 سال تک صحابہ دنیا میں رہے، ان کی زندگیوں میں جمعہ آتا تھا یا نہیں؟ لیکن کسی نے کہا کہ آج جمعہ مبارک ہو، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ابھی تو یہ بات رسمن کہی جا رہی ہے، اور کل کو 2-4 سال گزرنے کے بعد یہ باقاعدہ ایک نیکی بن جائے گی، اور جو اس کا انکار کرے گا پھر وہ وابی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرما دیا وہ ان کی عظمت و شان کے لیے کافی ہے۔ ہم کون ہیں ان کے مرتبے میں اضافہ کرنے والے؟ اور ہمیں تو پورا اندازہ ہی نہیں ان کے مقام و مرتبے کا۔ فارسی کا ایک مقول ہے، ولی را ولی میں شناست، اور نبی را نبی میں شناست۔ ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے، اور نبی نبی کو پہچانتا ہے۔ تو کسی عالم نے کہا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
ولی را نبی میں شناست و نبی را خدا میں شناست. ولی ہونے کا پتہ تو اللہ کا نبی بتائے گا، اور نبی کا مقام و مرتبہ خدا بتائے کہ نبی کی حیثیت کیا ہے. اس نے بنایا، اس کو پتہ ہے، ہم کیا جانیں. آج سے 100 سال پہلے یہی تو رونا رویا تھا الطاف حسین حالی نے کہ نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، اماموں سے جا جا کے مانگے دعائیں، قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ دین اس سے بگڑے نہ اسلام جائے. پھر پکے مومن ہیں. تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 3 واقعات اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حق میں ارشادات، وہ 3 فرمان ہی کافی ہیں اگر کوئی اور بات نہ ہوتی. لوگ تو اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ان ارشادات کا مطلب حضرت علی کا پہلا خلیفہ ہونا ہے، خلیفتم بلا فصل ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ چوتھے خلیفہ بھی نہ بنتے تب بھی ان کی شان میں کوئی کمی نہ آتی، وہ عظمت کے مینار ہی رہتے، وہ آسمان کے بلند و برتر ستاروں میں ہی شمار ہوتے. اللہ کے ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی نقص نہ آتا. 3 موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایک موقع پر اکٹھا کر کے اپنی صاحبزادی کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت حسنین کو بھی آپ کا یہ دعا مانگنا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، بلکہ صحیح مفہوم ہے کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، میرے باقی گھر والوں کے بارے میں آپ نے جس عظمت و شان کا اعلان کیا ہے، اے اللہ وہ عظمتیں اور شانیں ان کو بھی عطا کر دیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ کے ان مبارک الفاظ اور دعا کی برکت سے یقیناً وہ تمام فضائل و مناقب جو اہل بیت کے حق میں حضرت علی کو حاصل ہو گئے، حضرت حسنین کو حاصل ہو گئے. دوسرے موقع پر غزوہ خیبر میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی بہت عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا لأوتین هذه الرأیۃ غدا، کل کو میں یہ جھنڈا یقیناً اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کوئی دنیا میں دعویٰ کرتے رہے میں اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، تو ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ حقیقتاً عاشق ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، روز نعرے لگاتے ہوں صدقے یا رسول اللہ. ان کو جب دیکھتے ہیں کہ کب کوئی دین کا مشکل موقع آتا ہے تو وہاں وہ نظر نہیں آتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق کے بارے میں اللہ رسول نے مہر تصدیق ثبت کی کہ یہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور تیسرا موقع جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ سارے صحابہ کے سامنے ایک بڑے ہجوم کے سامنے آپ نے یہ بات
فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور اس کی وضاحت فرمائی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، آقا نے فرمایا اس کو چاہیے علی سے محبت کرے، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ الحمدللہ ہم بھی اس دعا کا مصداق ہیں۔ اور جو اس سے دشمنی کرے، عداوت رکھے، دل میں بغض رکھے، تو بھی اس کو اپنا دشمن قرار دے دے، وہ تیرا محب نہیں ہو سکتا۔ اور بھی ارشادات احادیث کی کتابوں میں، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام احادیث کی کتابوں میں صحابہ کے مشترک فضائل بھی ہیں، اور الگ الگ بعض صحابہ کے مناقب حضور نے خود بیان فرمائے، ان میں یقین حضرت علی بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے کوئی بات جس کو بڑھا چڑھا کر زبردستی حضرت علی کے سر مڑا جاتا ہے، اس سے ان کی شان و فضیلت میں اضافہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور نہ اس سے وہ خلیفۃ بلا فصل ثابت ہوتے، چاہے تم اذانوں میں اعلان کرتے رہو۔ ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ، وہ اکثر اس سوال کے جواب میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بحث ابھی ہو رہی ہوتی کہ خلافت کس کا حق ہے تو چلو ہم ووٹ دے دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ معاملہ تو ہو چکا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے اور حضرت علی نے تسلیم کر لیا، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بن گئے، ان کو بھی حضرت علی نے تسلیم کر لیا، پھر حضرت عثمان خلیفہ بن گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب یہ دعویٰ ہی ختم ہو گیا، وہ کہا کرتے تھے اب تو شفعے کی مدت بھی گزر گئی، اب تو ریٹ ہی دائر نہیں ہو سکتی کہ کس کا حق تھا، بہت مدت گزر گئی۔ اور شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہو آپ کو بعد میں لانے کی، بعد میں آنے سے آپ کی شان گھٹتی نہیں ہے۔ حضور سارے نبیوں کے بعد آئے، شان کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ مرتبہ بلند ہوا، اور یقیناً حضرت علی کے مرتبے میں بھی اضافہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو لے کر خلافت کرتے رہے، حضرت عمر اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کے علم کو لے کر خلافت کرتے رہے، حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخین کے علم کو ساتھ لے کر خلافت کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے علوم کو بھی اپنے سینے میں سمیٹا، ابو بکر صدیق کے علوم کو بھی اپنے سینے میں سمیٹا، ان کی خلافت کو دیکھا، ان سے بھی تربیت لی اور زیادہ مرتبہ بڑھا، حضرت عمر کی خلافت کے انداز و اطوار کو دیکھا، اس کو بھی اپنے اندر لائے، حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھا اور ان کی خلافت کے طور طریقوں کو دیکھا، اس کو بھی اپنی خلافت میں سمویا، تو یہ اور زیادہ مرتبے کے حامل بن گئے، اور زیادہ۔ تو آپ کی زندگی میں حجۃ الوداع کے بعد، آپ کے اس فرمان کے بعد یقیناً حضور مدینہ تشریف لے آئے، پھر آگے جو مسائل جس میں گڑبڑ کرنے والوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دی، کبھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ کر بیمار ہو گئے، ذی الحج 10 ہجری کا آخری مہینہ تھا، پھر محرم آیا، سفر کے آخر میں آپ کو بخار ہوا، سر درد ہوا،
اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنے ایام علالت میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، وصیت لکھ دوں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی، جب شدت ہوتی تھی بخار کی، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ تھی اصل محبت صحابہ کی حضور سے، کہ میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ گھر والوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے جنازے پر حضور کو نہ بنانا، اطلاع بھی نہ کرنا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ رات کا وقت ہے اور جہاں سے میرے گھر کا رستہ آتا ہے اس طرف بعض شرارتی لوگ رہتے ہیں، یہ نہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ یہ ہے اصل محبت، آپ پر کوئی حرف نہ آئے، حضور کو زحمت نہ دی جائے۔ آپ اعلان کر چکے ہیں کہ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا، اب حضور تو اپنی شفقت اور رحمت سے بار بار کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے حضور کو تکلیف دینا۔ اب یہاں بھی جہاں لوگوں نے کہا کہ حضور تو حضرت علی کی خلافت کے بارے میں حکم لکھوانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اتنے بہادر تھے کہ جنوں کی ایک فوج سے بھی لڑ گئے، یا پھر ساری عمر حضرت عمر سے ڈرتے رہے۔ کوئی ایک بات کرو۔ انہوں نے نہیں لکھنے دیا۔ تو یہاں بھی ایک سادہ سی بات ہے کہ اس فرمان کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، اس کے بعد آپ فرما دیتے۔ تو اس پر بھی یہاں لوگوں نے کہا دیکھا جی ان کی خلافت کی بات نہیں لکھنے دی، تو جن کے بارے میں لکھنے تھی وہ لکھوا دیتے، یا بعد میں ہی اس کی تشریح کر دیتے کہ میری خلافت کے بارے میں لکھوانا تھا حضور نے۔ یہ بھی کہیں نہیں ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ خود علی نے اس کا معنی یہ نہیں کیا، نہ نبی سمجھا نہ علی سمجھا، ہم سمجھے۔ اس موقع کو انہوں نے کیش کیوں نہیں کیا؟ بھٹو نے تو معاہدہ تاشقند کو کیش کر لیا تھا کہ میں اندر کی بات بتاؤں گا، بتائی نہیں ہے، تھی ہی نہیں کوئی اندر کی بات۔ انہوں نے تحریک چلا دی بہت بڑی حکومت کے خلاف۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 دن دنیا میں رہے، دوبارہ آپ نے نہیں فرمایا، نہ حضرت علی نے اصرار کیا، نہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ تمہیں یاد نہیں حضور تو لکھوانے لگے تھے، تم نے گڑبڑ کی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور اس طرح کے مبہم اور مشکوک جس میں کوئی یقینی بات نہ ہو، اس سے اتنا بڑا منصب ثابت نہیں ہوتا۔ خلافت ثابت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد سے کہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میری طرف سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اس مسجد نبوی میں اور اسی مصلی پر جس پر امام الانبیاء کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کی زبان مبارک سے حکم نکلا،
پھر اس حکم کو عملاً نافذ کرنے کے لیے حضور خود مسجد میں تشریف لائے. اسی مصلی پر ابو بکر کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور خود بیٹھ گئے. ابو بکر اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کے نماز کے ارکان ادا کر رہے ہیں اور باقی سارے صحابہ حضرت ابو بکر کی آواز پہ ارکان ادا کر رہے ہیں. بتا دیا کہ اب میرے بعد تمہارا امام ابو بکر ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر. اور یہ دینی امامت دنیا کی امامت سے بڑا منصب. اور بعض صحابہ نے یہی بات کی حضور کے جانے کے بعد کہ جس کو اللہ کا نبی اپنی زندگی میں امام بنا گیا ہو اس کو ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانیں اور پھر اسی بات کو تازہ کر لیں. نہ اس موقع پر نہ بعد میں کسی موقع پر کسی بات کو بنیاد بنا کر حضرت علی نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کی شان بڑھانے کو باقی صحابہ کی تنقید کرنا، لو جی حضور کا جنازہ پڑا تھا، وہ جناب اپنی خلافتوں کے قصے طے کرنے شروع کر دی. حضور کے بعد تمام معاملات کو درست طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے طے کیا جائے کہ کس کی بات چلے گی. اس لیے یہ طے حضرت ابو بکر نے کیا کہ آپ کے بدن سے کپڑے مبارک نہیں اتارے جائیں گے، انہی میں غسل دیا جائے گا. کپڑے اتار کر غسل نہیں دیں گے. یہ بات بھی حضرت ابو بکر نے طے کی کہ آپ کو دفن بھی آپ کے حجرہ مبارک میں کیا جائے گا. اور یہ طے وہی کر سکتا تھا جس کو آپ کے بعد آپ کا جانشین تسلیم کر لیا جائے. اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے مانا. لیکن قصے تاریخوں میں لکھے گئے کہ نہیں جناب حضرت علی تو ناراض ہو گئے، حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، گھر جا کے بیٹھ گئے اور پھر ان کے گھر کا گھراؤ ہوا اور لوگوں نے گھر پر حملہ کر دیا، گھراؤ بھی جلاؤ بھی، گھر کا دروازہ جلا دیا اور نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکے مارے، ان پر دروازہ گرا دیا اور بہت کچھ جو کہنے کی مجال نہیں ہوتی اس میں کوئی شان نہیں، حضرت علی کی توہین نکلتی ہے. اور انہی قصوں میں یہ بھی بتایا کہ دروازے پر آنے والوں سے مقابلہ حضرت فاطمہ کر رہی ہیں، حضرت علی اندر کمرے میں بیٹھے. یہ انہوں نے لکھا جنہوں نے یہ قصے بنائے. ہے کوئی ایسا غیرت مند آدمی کہ گھر پہ کوئی حملہ آور ہو، ڈاکو ہو، مخالف ہو، دشمن ہو تو وہ کہے بیوی کو کہ تم جاؤ آگے؟ اور یہ قصے بنانے والے یہ بھی نہیں بتا سکتے کسی موقع پر اگر اختلاف ہوا ہے خلافت کا تو وہ صرف حضرت سعد بن عبادہ سے ہوا، حضرت علی سے تو ہوا ہی نہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے سردار تھے. دو بڑے سردار تھے، اوس اور خزرج، دو قبیلے تھے مدینہ میں حضور کے بڑے جانثار. ایک سعد بن معاذ تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور کے زمانے میں شہید ہو گئے. دوسرے سعد بن عبادہ تھے، بڑے تگڑے سردار تھے. اور مدینہ میں بڑی تعداد یقیناً انصار کی تھی. ہجرت کر کے آنے والے تو تھوڑے لوگ تھے، خصوصاً حضور کے گھرانے کے لوگ تو بہت کم تھے. اکثر ہاشمی قبیلے کے لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. تو مدینہ منورہ میں اگر اصول جمہوریت کو دیکھا جائے تو پھر انصاری خلیفہ بننے چاہیے تھے. اس موقع پر بھی صدیق اکبر نے ہی حضور کا یہ ارشاد بتایا جس کو سب نے مانا
کہ حضور نے فرمایا تھا خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا اور تم قریشی نہیں ہو. حضور بھی قریش میں سے تھے. سعد بن عبادہ کا قبیلہ تو اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ ہمارے سردار کو خلیفہ ہونا چاہیے. اگر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے سبحان اللہ، ہمیں کیا انکار. وہ بھی حضور کے صحابی تھے. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس پر اتفاق نہیں ہوگا. جو سب سے بڑی شخصیت ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے، جس کو حضور اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کر گئے ہیں، اس کے سوا خلافت کا کوئی کسی کو حق نہیں ہے. آؤ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو سب نے بیعت کر لی. اصل بات تو اتنی ہے. اس کے ساتھ اور تاریخ میں اگر واقعات ہوں وہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس لیے کہ جن کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کہ جناب عمر نے سعد بن عبادہ کے گلے پہ تلوار رکھ دی، مندہ کہ نہیں مندہ، پالو لمائیں. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ پھر قرآن کدھر گیا جس نے کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون. یہی لوگ تو تھے. کن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ اگر ان کی زندگی اور مزاج نبوت میں نہیں ڈھلے تھے تو پھر قرآن کا مصداق کون سے لوگ ہیں؟ یہ کوئی بتائے کہ حضرت علی نے کسی 2-4 بندوں کے اندر ہی بیٹھ کر کہا لو یہ حق تھے میرا تھی، ابو بکر نے کھولے. کوئی 2-4 بندے بہ کے کیا ہو؟ تحریک چلانا یا لوگوں کو مائل کرنا یا اپنا ووٹ بینک شو کرنا دور دور تک سے تصور نہیں. اس لیے کہ حضرت علی اسلام سے مخلص تھے، صحابہ کے ساتھ مخلص تھے. قرآن نے جو صفت بتائی رحماء بینہم، اس صفت کا مصداق تھے. اللہ فاللہ بین قلوبکم، جس اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا تھا وہ اس سے کیسے ٹوٹ سکتے تھے؟ یہ قرآن کی تردید ہے. ایسے تمام واقعات اصول کے طور پہ یہ بات ذہنوں اور دل و دماغ میں جما لے کہ ایسی کوئی بات اس کے نام کے ساتھ کتنے القاب لکھے ہوئے، فلاں علامہ نے، فلاں امام نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ بڑا معتبر آدمی تھا. قرآن سے زیادہ کسی کا اعتبار نہیں. اللہ کی بات سے معتبر کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی کی بات قرآن سے ٹکرائے گی تو قرآن سچا ہے، باقی جھوٹ ہے. باتوں کو مشکوک بنانے کے لیے اے دسو جی حضور دا جنازہ کنے پڑھا ہے؟ تسی دس دیو. حضور کے جنازے میں کوئی امام نہیں بنا، حضور خود ہی آگے موجود تھے. تھوڑے تھوڑے لوگ، وہ حجرہ مبارک سے باہر نہیں لایا گیا. جتنی اندر جگہ تھی اتنے لوگ جاتے تھے اور سب لوگوں کے جنازہ پڑھنے تک دفن کی نوبت نہیں آئی. دفن کرنے میں کسی نے رکھنا نہیں ڈالا، لیکن جب تک سب نے جنازہ نہیں پڑھ لیا اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا. اس لیے کہ کسی دماغ کے گوشہ میں یہ بات نہیں آئی کہ نعوذ باللہ اگر جلدی دفن نہ کیا تو بدن میں کوئی تغیر آ جائے. 1000 سال کے بعد غزنی کے اندر محمود غزنوی کی قبر زلزلے سے کھلی، کفن بھی میلا نہیں تھا. امام الانبیاء کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. اور حیات النبی کا مفہوم ہی یہ ہے. لوگ پتہ نہیں اس پر مستقل فرقے بن گئے، کہتے یہ کہتے زندہ ہے، کہتے مر گئے. زندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے.
زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں جس حالت میں آپ کا بدن مبارک تھا، آج بھی روضہ انور میں وہی کیفیت ہے، بال برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا ہوگا۔ جو اللہ حضرت عزیر کے کھانے کو 100 سال تک ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، وہ اللہ جو اصحاب کہف کو 300 سال موت دے کر ان کے جسموں میں کوئی بل نہیں آنے دیتا، اس اللہ کا معاملہ اپنے حبیب کے ساتھ کیسا ہوگا؟ حیات النبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیات میں جو آپ کا یہ دنیاوی جسم مبارک تھا، جس کی 1.25 لاکھ صحابہ نے زیارت کی ہے، یہ جسم اطہر صحیح سالم اب بھی روضہ انور میں۔ میں نے ایک آدمی سے پر بحث کر رہا تھا، میں کہا آپ باقی دلیلیں چھوڑے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا بھی دل کیا کہتا ہے کہ آج روضہ انور کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ذہن میں آتا ہے آپ؟ کیسی ہوگی؟ گویا کہ جیسے زندہ ہے، بندہ سویا پڑا ہے جیسے۔ بس یہ مطلب ہے حیات النبی کا۔ اس دنیا والے جسم کے ساتھ آپ قبر اطہر میں موجود ہیں اور جسم میں کوئی تغیر نہیں آتا، اور یہ حدیث نبوی ہے۔ آپ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا معراج کی رات کے اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، تو اللہ نے ایک کیفیت دکھائی، پھر بیت المقدس میں سب کو جمع کیا۔ کیسے کیا؟ کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں جو باتیں صحیح قرآن و سنت میں آ گئی ہیں ان کو تو ویسے ہی مانے نا، ویسے ہی مانے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے جہاں بعض شہداء کی شکل و صورت کو کئی دن گزرنے کے بعد دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ مرے ہوئے بندے کا جسم۔ شیخ عبداللہ عزام سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، افغانستان میں آئے روس کے دور میں جہاد کے لیے، پھر یہاں تقریباً انہوں نے 20-25 سال گزارے جہاد۔ اس دوران جو کچھ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ایک کتاب کا نام ہے آیات الرحمن فی جہاد افغانستان۔ افغانستان کے جہاد میں رحمان کی نشانی ہے۔ انہوں نے سینکڑوں شہداء کو دیکھ کر ان کے واقعات لکھے ہیں۔ میں آنکھوں سے نہ دیکھتا یا انتہائی معتبر لوگوں سے چھان بین کر کے، جس طرح حدیث میں چھان بین کی تھی، اس طرح میں تصدیق نہ کرتا تو کبھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں نہ لکھتا۔ وہ کتاب پڑھ لیں تو پتہ چلے گا حیات النبی کے کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اپنے ذہنوں میں صاف کر، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات۔ کوئی کہے کسی فرقے کا بندہ آ کر مسلمان ہو سچے دل سے، وہ کہے نہیں جی حضور تو مٹی ہو گئے ہونے، وہ تو کھ بھی نہیں ہونا۔ کسی فرقے کا کوئی بندہ آ کر یہ کہتے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور پھر اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ 2 دن کے بعد بدھ کو پھر جا کر آپ دفن ہوئے۔ تو اس دوران کوئی اختلاف نہیں ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، کوئی اختلاف نہیں ہوا حضرت علی کا ان کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ایک کاغذ منگوایا اور اس پر کچھ لکھا، اس کو بند کیا اور اپنی شورا کو بلایا، بڑے حضرات۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں اس کاغذ میں ایک نام لکھ دیا ہے اپنے بعد خلیفہ کا، تمہیں منظور ہے کہ جو میں نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہوگا؟ ان کا جی بالکل، ہمیں یقین ہے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں مانتا،
تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کاغذ میں عمر کے علاوہ کسی اور بندے کا نام ہے تو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ آپ کے بعد اگر خلافت کا صحیح حقدار کوئی ہے تو وہ عمر کے خلاف سوا کوئی نہیں۔ ان کا رویہ تو یہ تھا، اور یہ واقعات چونکہ قرآن کے مطابق ہیں، دو طرح کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، جو واقعہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کو مان لیں، جو اس کے خلاف اس کو نہ مانے۔ جس واقعے میں صحابہ کی دشمنی کو، ان کی عداوت کو، ان کی ایسی کسی پست حرکت کو نقل کیا گیا ہو وہ جھوٹ ہے، اور جہاں ان کی عظمت و شان جس واقعے سے نکلے وہ سچ ہے، اس لیے کہ قرآن پہلے اس کی تصدیق کر چکا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔